السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے پارے کا خلاصہ و تفسیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الفاتحہ، اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ابتدا اور آغاز کرنے والی صورت۔ اس کے علاوہ اس صورت کو الشفا، الرقیہ اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت رب کی حمد و ثنا اور دعا پر مشتمل ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور عطا کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2276 میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم بھی ہے؟ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائیں، وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ اللہ کی کتاب کا آغاز اس کی حمد و ثنا کے ساتھ کیا گیا اور اللہ کی تعریف کر کے اس کی بلند شان کا اعتراف کیا۔ دوسرا حصہ دعا پر مشتمل ہے کہ رب کی تعریف کے بعد دعا مانگی گئی، اور اس میں سب سے پہلے ہدایت کی دعا ہے جس کے مل جانے پر ہی قرآن سے استفادہ ممکن ہے۔ لہٰذا اس پرفتن دور میں ہر لمحہ سیدھے راستے کی طلب اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اس میں اللہ کے بہترین اسماء حسنہ بھی ہیں، جیسے للہ میں اللہ اور رب بھی رب، الرحمن میں رحمان، الرحیم میں رحیم، جن میں مبالغہ موجود ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، مگر آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اور یہ کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے سراپا التجا ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ صرف عبادت کے لائق ہی نہیں بلکہ وہ اس لائق بھی ہے کہ مدد صرف اسی سے مانگی جائے۔ چنانچہ اس طرح سے شرک کا بھی مکمل سدباب کر دیا گیا، اور یہ کہ اس صورت کے اندر توحید کی تینوں قسموں کا بیان فرما دیا: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اس صورت میں جو سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے، اس میں شریعت کے تمام احکامات، پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور ایسے ہی صالحین جیسے اعمال اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی، جبکہ یہود اور ان تمام اقوام جیسے اعمال سے بچنے کی دعا کی گئی جو حق جاننے کے باوجود راہ راست سے بھٹک گئے۔ سورۃ البقرہ، اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے اسے سورہ بقرہ کا نام دیا گیا۔ حدیث میں اس کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، رواہ صحیح مسلم۔ سورۃ الفاتحہ میں جو سیدھا راستہ طلب کیا گیا، سورۃ البقرہ کے آغاز میں اسے حاصل کرنے کا طریقہ قرآن سے رہنمائی فرمایا گیا۔ ویسے تو یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، یعنی کہ متقی لوگ۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک ان کی خوبیاں بیان کی گئیں: ایمان بالغیب، نماز کا قیام، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرنا، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان ان کی خاص خوبیاں ہیں، کیونکہ جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی انسان کو گناہوں سے بچنے کا جذبہ دیتی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 سے 7 تک کفار کی خصلتوں کا بیان کیا کہ ان کے مسلسل انکار اور سرکشی کے نتیجہ میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس طرح سے وہ ہدایت سے محروم کر دیے گئے، جیسا کہ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر آیت نمبر 8 سے 20 تک میں منافقین کی خصلتیں بیان کی گئیں کہ کیا کرتے ہیں وہ۔ نمبر 1، دوہری چال چلتے ہیں۔ نمبر 2، مفادات کو اہمیت دیتے ہیں، آسان ترین دین کو اختیار کرتے ہیں اور مشکل کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اور یہ کہ عبرت آموز امور پر کانوں پر ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں۔ منافقین کے دل ایمان سے محروم ہوتے ہیں، مگر یہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ در حقیقت کفر و معصیت کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلتا ہے، جبکہ اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ انہی منافقین کے بارے میں آیت نمبر 9 میں فرمایا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ لیکن انہیں شعور نہیں۔ انہی منافقین نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 16، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ پھر اللہ نے منافقین کی مثالیں 3 گروہوں میں بیان فرمائی۔ پہلے گروہ میں مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیروں میں تھا، اس نے روشنی جلائی، اس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، اچانک وہ بجھ گئی، پھر وہ تاریکیوں یعنی گمراہیوں میں گر گیا۔ آیت نمبر 17، مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں ہی آئی تھیں کہ اللہ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ پہلے شرک کی تاریکی، پھر اسلام کی روشنی، پھر کفر و نفاق میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ روشنی مسلمان ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی، حلال و حرام اور خیر و شر کی پہچان ہو گئی، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ دوسرا گروہ ایسا ہے کہ ان پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 19، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ گویا کہ ان کے دل شک و یقین کی اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں یعنی کفر و نفاق اور شکوک میں اترتی ہے، گرج چمک یعنی آزمائشیں، اس سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ مارے خوف کی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلتے یا کسی قسم کی سختیاں برداشت نہیں کرتے، مگر ان کا خوف اور تدبیریں اللہ کے عذاب اور پکڑ سے انہیں بچا نہیں سکتے۔ تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا اللہ نے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف یہ جھک جاتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر پریشانی کے عالم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب کا شکار ہونے کی وجہ سے قبول حق سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ انسانوں کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کی اطاعت اور خوف میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اللہ ان صلاحیتوں کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ پھر عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 21، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی گئی کہ کائنات کا اور تمہارا خالق صرف اللہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں عقیدہ رسالت بیان فرمایا، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، بس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یعنی کہ جب تم اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کلام الہی ہے۔ پھر جنت کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ضروری قرار دیا۔ آیت نمبر 25، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر کفار کا جو اعتراض تھا کہ قرآن کے اندر چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں، اللہ نے آیت نمبر 26 میں فرما دیا، یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اسی کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے،
اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں عہد کو توڑنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے عہد 3 قسم کے لیے، ایک انبیاء کے ذریعے وصیت کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے عہد میں اہل کتاب سے تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح سے تیسرا عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، یعنی اللہ کو جاننے کے باوجود اللہ کا حق ادا نہیں کر سکے۔ پھر آیت نمبر 28 میں 2 اموات اور 2 زندگیوں کا ذکر فرمایا۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب پہلی موت میں مراد انسان کا کچھ بھی نہ ہونے والا دورانیہ ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے، پھر موت آئے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں تخلیق آدم کا بیان ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا آدم کی تخلیق پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے، اور نظام کائنات کے چلانے اللہ کی مخلوق پر احکام الہی کے نفاذ کے لیے اللہ نے علم کی فضیلت و اہمیت بھی بیان فرما دی۔ فرمایا آیت نمبر 31، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ وہ نام آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو اللہ نے آدم کے لیے فرشتوں کو حکم میں سجدہ دیا، مگر ابلیس نے تکبر و حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اللہ نے شیاطین کو انسانوں کے لیے دشمن قرار دیا۔ نیز اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسانوں میں سے انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہود کو بھی بنی اسرائیل کہا گیا۔ اللہ نے یہودیوں پر انعامات کی کثرت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب سے نوازا تاکہ زمین پر احکام الہی کا نفاذ ہو، مگر انہوں نے ہی سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ اللہ نے ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا، ایک یہ کہ فرعون سے نجات عطا فرمائی اور صحرائے سینا میں قیام کروایا اور خاص قسم کے بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، پھر 12 چشموں کو جاری فرمایا، تورات عطا فرمائی۔ انہوں نے جو شرک کیا بچڑے کی پوجا کر کے، اس کو معاف فرمایا اللہ نے۔ ان پر اللہ نے من و سلوہ نازل کیا، پھر اللہ نے بیت المقدس جیسی سرزمین سے نوازا۔ ان انعامات کے بدلے میں اللہ نے ان سے فرمایا، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، ایک تو یہ کہ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یہ کہ مجھے ہی سے ڈرو۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط مت نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یعنی اللہ نے یہودیوں کو جتنے احکامات دیے انہوں نے اس کی مخالفت کی، جیسا اللہ نے ان سے کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، زیادہ معاوضہ لے کر کہیں احکامات کو نہ بدل دینا، مگر انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی۔ پھر اللہ نے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا آیت نمبر 45، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، یعنی کہ مومنین کے لیے یہ بہترین ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے مومن کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، جس سے اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ صحیح جامع الصغیر میں ہے حدیث نمبر 4703، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی شدید معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے انعامات کو دوبارہ یاد کروایا۔ فرمایا کہ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہودیوں کو اللہ کے محبوب ہونے کا بھی زعم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
اللہ کے علاوہ سہارا کوئی نہیں دے سکے گا۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ آل فرعون سے مراد فرعون کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے سمندر پھاڑ کر ان کے لیے راستہ جو بنا دیا، جو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ فرعونیوں سے نجات پا کر بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرک پر انہیں متنبہ کیا، جس پر توبہ کا احساس ہوا۔ توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ابن کثیر میں ہے کہ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا، جس کے عتاب میں ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے ان کی زندگی کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ قوم مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ میں تھے۔ انہوں نے عمالقہ بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، جس کی سزا میں 40 سال تک اسی میدان میں پڑے رہے۔ صحرائے سینا میں اللہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جو من و سلوہ کی صورت میں تھا۔ من احسان یعنی بغیر صحیح کے حاصل ہونے والا، اور سلوہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سجدہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونے کا حکم ہوا، لیکن وہ سرینوں کو زمین میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتاتن کی بجائے حبتن کہتے ہوئے گئے۔ اور معاملہ یہی ہے، جو قوم اخلاق کی پستی کا شکار ہو وہ احکام الہی کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جن معجزات سے نوازا، پتھر سے 12 پانی کے چشموں کا پھوٹنا ہے، مگر ان کے انکار کی وجہ سے بالآخر اللہ نے ان پر ذلت و مسکنت اور غضب الہی نازل کیا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، انبیاء کا ناحق قتل کرتے، انبیاء کی تذلیل کرتے اور جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کاموں کے مرتکب ہوتے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس سے ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ اور جب تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ اس آیت میں سابعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں، اس لیے قرآن میں یہودیت عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا کسی بھی اور دین کے پیروکار ہو گئے، اس لیے اب لا مذہب لوگوں کو سابی کہا جانے لگا۔ گویا رسالت محمدیہ سے قبل کے لوگ جو یہود و نصارہ تھے وہ سابی تھے، اور وہی اس آیت میں مراد ہے۔ مگر اب ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اب دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح سے تورات کے احکامات کے بارے میں یہودیوں نے شرارتاً کہا کہ ہم عمل نہیں کر سکیں گے، تو طور پہاڑ کو سائباں کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کا وعدہ کیا، مگر اس کے بعد وہ پھر گئے۔ اور اسی طرح سے ہفتے کے دن ہیلے بہانے بنا کر مچھلیاں پکڑی، جس کی پھر اللہ نے انہیں عبرت آموز سزا دی۔ مالدار لاولد کے قتل کا جب مسئلہ ہوا تو اس کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 67، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یعنی یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو پھر اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے سوالات کے ذریعے سے اس حکم میں خود ہی مشکلیں پیدا کر لیں، پھر بالآخر انہوں نے اسے ذبح کر ہی لیا۔ اب اس میں مقتول کا دوبارہ زندہ ہونا روز قیامت سب کا دوبارہ زندہ ہونے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل پتھر ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ آیت نمبر 74 میں فرمایا، بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ اس کے بعد اللہ نے مومنوں کی خواہش کو بیان کیا، آیت نمبر 75 اور 76، مسلمانوں
کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہیں پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ پھر اللہ نے یہود کے ان پڑھ لوگوں کی خواہش بیان فرمائی، آیت نمبر 80۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کیے گئے کچھ مزید اور وعدوں کا ذکر فرمایا، آیت نمبر 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح سے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی قتل نہ کرنا، اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا بھی تم نے خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 94، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ آیت نمبر 97 اور 98 میں فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ یہودیوں کے جادو سیکھنے کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 102، اور یہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑتی، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکیں، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی بلائی کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بلائی نازل ہو، بھلا ان کے حسد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر ناسخ و منسوخ آیات کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 106، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ کے لیے اخلاص کے بدلے کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 112، سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ ہی اداسی۔ اصل ظالم کون ہے اس کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 114، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہود و نصارہ کی خصلت کو یوں بیان کیا، آیت نمبر 120، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں اور ان کی فضیلتوں کے بیان کے بارے میں آیت نمبر 124،
اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 136 میں مسلمانوں کو حکم دیا اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیے گئے ہیں، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں اور اگر منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں۔ اللہ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کے حکم کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 138 اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یہود و نصارہ کی سرکشیوں اور عذابات کے بعد ایک امت وسط کا مقرر ہونا ضروری تھا، جس کی وجہ سے اس سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 141 یہ امت ہے جو گزر چکی، انہوں نے جو کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔